السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ جو ابھی آن گوئنگ سیریز چل رہی ہے وچ از دی ویل آف حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو جیسا کہ ہم لوگ پہلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ بیٹل آف صفن، مارکہ صفن سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس کی طرف آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اور ایک مینuscripts وہ بیسکلی لکھتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، جس میں ہم نے پہلے کیا کل پوائنٹس ڈسکس کیے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں اپنے پیارے ناظرین اور حاضرین سے التجا کروں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ یہ چینل گرو کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی میں آپ سے سپورٹ کی ریکویسٹ رکھتا ہوں اور یہی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں۔ تو آئیں پھر اس ویڈیو کو فردر لے جاتے ہیں۔ ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جو ایک وصیت لکھی تھی، اس میں کیا پوائنٹس تھے۔ پوائنٹس اس میں یہی تھے کہ اللہ نے ایک انسان کو ایک آزاد مرد کی طرح بنایا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہے کسی فرد کی ہو یا کسی قوم کی ہو۔ اس آزادی کے اوپر کوئی سمجھوتا کسی بھی حال میں نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا جس کا میں نے ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے لایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اچھائی کو آگے پھیلانا اور برائی کو روکنا، کیونکہ ہر برے کام کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو پورے ایک معاشرے کے اوپر آتا ہے۔ پھر ایک لاسٹ پوائنٹ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت اور ان کو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو آج بھی ہم اسی پوائنٹس کو کیری فارورڈ کریں گے۔ ایک وصیت نامے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، جو سب سے مضبوط بندھن ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کا ہوتا ہے اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس پوائنٹس کو میں اپنی ایک ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا ایک طرز عمل کے تحت۔ دو محبت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی میں ایک انسان دوسرے انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ محبت اتنی خالص ہوتی ہے کہ وہ اسی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں پرواہ کرتا، اس کے لیے کسی بھی چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک وہ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بالکل خالص ہوتی ہے اس کی محبت۔ لیکن اس کے ڈرا بیکس ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کہ یہ بہت کم ایسے چانس ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کے آخری سانس تک یہ چلے، ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ عارضی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ نفس کی پیروی کرتا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی چیز ملتے رہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں عشق حقیقی کی، عشق حقیقی جو ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ ایک کوٹیشن دی ہے، یہ ایک روحانی رشتے کا مانند ہے۔ یہ ایسا خالص اور ایک پاکیزہ رشتہ ہے جس میں انسان جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے ایک نماز کے شکل میں، تو وہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ ایک ریکویسٹ کر رہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں صرف سیدھے راستے پہ چلوں، مجھے ان برائی اور ان برے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا جس نے تیری نافرمانی کی اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے اکثر میں ایک دعا اللہ پاک سے مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنی مرضی کے تحت میری زندگی میں اپنا کرم فرما، اپنی رضا کو میری رضا فرما، کیونکہ ایک اللہ جو ہے وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ 70 مدرس، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی نوز واٹس گڈ فار مائی پیپل، میرے بندے کے لیے کیا سب سے اچھی چیز ہے۔
تو جب انسان اپنی ساری حکمت عملی چھوڑ دے، اپنی ساری پلاننگ چھوڑ دے، ایک حد تک کرے، کیونکہ انسان تو اپنے حد تک اپنے سبب کے تحت کوشش کرتا ہے، پھر دوسرا اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ سارے اس کے کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سمجھیں کہ سب سے مضبوط رشتہ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ میں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سگے رشتے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، یا ایون آپ کے رشتہ داروں میں کوئی، وہ آپ سے ایسا ہی قطع تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے مدد کے ٹائم آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایک انسانیت کا سبب ڈالتے ہیں اور پھر انسانیت کا رشتہ جاگتا ہے۔ تو کیا ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے کہ اپنے سگوں کو بھول جائیں؟ اولڈ ایج جو انفارچونیٹلی اب پاکستان کے بھی اندر تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنے ضعیف ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہم ان کو ناکارہ یا صرف ایک مشین سمجھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم سے جب چلا نہیں جایا کرتا تھا، بولا نہیں جایا کرتا تھا، ہم روتے تھے، ان کو کتنی الجھن ہوتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے اف تک کہا؟ انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ کے چھالے کی طرح پالا، ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا۔ تو جب وہ ضعیف ہو گئے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو عزت دیں، پیار دیں، اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے جہاد ہو اور آپ کی والدہ حیات ہو، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہارا جہاد ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو کیا ہم اپنی موریلٹیز کو، اپنے اس عظیم دین کو بھول گئے، اس رشتے کو بھول گئے ہم؟ تو پھر انسان جب اتنا نیچے گر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر انسانیت کا مادہ ڈالتا ہے، پھر انسانیت کا رشتہ اجاگر ہوتا ہے، اور پھر اجنبی اپنے سے زیادہ مدد کو سامنے آتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے جس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس وقت کے معاشرے کو جانچ پڑتال کرتے ہوئے آگے آنے والی ہیومینٹی کے لیے ایک سبق دیا کہ اس چیز سے بچو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو اپنے ہیں وہ تم سے ختم اپنے رشتے کر لیں۔ جیسے کہ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رشتے جوڑنے والے بنو، رشتے توڑنے والے نہ بنو۔ پھر اگلا پوائنٹ، اپنے فیملی ممبرز، اپنے گھر والوں کو عزت دو، پیار دو، ان کا جو مقام ہے وہ ان کو دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے پر ہیں جو تمہیں اڑان دیتے ہیں، معاشرے میں ایک عظیم شخص بناتے ہیں، عزت، ایک رسپیکٹیبل، دے میک یو رسپیکٹیبل پارٹ آف دیئر سوسائٹی، اور وہ تمہارے ہاتھ ہیں جو تمہارے لیے کماتے ہیں، جو تمہارے لیے لڑتے ہیں، تمہیں ہر مشکل سے بچاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آپ واپس جاتے ہیں یا آپ ان کی طرف لوٹتے ہیں جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے فیملی ممبرز، دے آر ریئلی امپورٹنٹ ٹو یو، وہ آپ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، اپنی خواتین، اپنی عورتوں کے اوپر، اپنی بچیوں کے اوپر جبراً شادی کے معاملات میں زبردستی نہ کرو۔ ان کی پسند بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اپنی عزت کے نیچے جو رشتہ نہیں سمجھتی ان کو وہاں پہ نہ جھوکو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے ان کی پاکیزگی، ان کی سیلف رسپیکٹ، سیلف امیج کنورٹ ہو جائے بدکاری میں، گناہ کار میں، یا ایک ایسی عورت میں جو نیکسٹ آنے والی جنریشن کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنانے کے بجائے ایک نفرت کرنے والا انسان میں اس کو سبق دے۔
تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسپیشلی جن کی بیٹیاں ہیں، کہ پلیز اپنی بیٹیوں سے پوچھیں ان کی کیا پسند ہے، یا اگر جو بیٹیاں اپنے والدین کی سعادت مندی کرتی ہیں تو ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بتائیں اپنے پیرنٹ کو، ایون اف دے آر ناٹ انٹو لائک، وہ کسی کو اگر پسند نہیں کرتی تو وہ بتائیں کہ میرے بابا میں یہ اس طرح کا عمر چاہتی ہوں کہ حافظ قرآن ہو، یا ایک اچھا انسان ہو، یا اس کے اندر مجھے آپ کا عکس نظر آئے، میرے والد جیسا مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا عکس نظر آئے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ وصیت جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ کیریکٹر بلڈنگ کے بعد جنریشن بلڈنگ ہے، نیشن بلڈنگ ہے۔ یہ ایک پورا خوبصورت سا سرکل ہے، یہ صرف ایک وصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، کبھی بھی پریشان نہ ہو کوئی آپ کے اوپر جبر کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے یا اگر کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، کیونکہ حقیقت میں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تمہارے لیے نقصان ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بھلائی ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے بندے پہ اتنا ہی وزن ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کو کائنڈلی کوشش کریں کہ اس کو اپنے انفرادی طور پر، کبھی آپ دن میں کسی ایسے ٹائم بیٹھیں جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو 5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، پورے دن کی انالیسس کریں، چیک کریں ویئر آئی ایم گوئنگ، میں کہاں جا رہا ہوں، میں زندگی کے کس موڑ پہ اپنے آپ کو لے جا رہا ہوں۔ میں اگر کوئی کارخانہ چلا رہا ہوں، کوئی بزنس کر رہا ہوں تو اس میں خیانت کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکے بازی کر رہا ہوں فقط چند پیسوں کے، چند ٹکوں کے۔ تو ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کرے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ اور پیر بننے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر یہ کووڈ-19 پینڈیمک کے اندر اللہ سوائے اللہ صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو اس وبا سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور پلیز اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے دوست احباب، محلے داروں کا، اہل و عیال کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ، کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔